عقیدے کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم ادب والے لوگ ہیں۔ میں نے یہ ادھر رخ کیوں موڑا ہے؟ میں وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کچھ ایسی چیزیں نوٹ کی تھی جو ادب کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیں، کعبے کے پاس بسنا رہنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جتنی بڑی سعادت ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے۔ جو بندہ باہر ایک جرم کرے گا، کوئی گناہ کرے گا خدا نخواستہ، اس کا وبال اس سے ہلکا ہوگا جو بندہ خانے کعبے میں بیٹھ کے یا اس کے پڑوس میں بیٹھ کے کرے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی عام انٹرٹینمنٹ کی محفل میں نہیں بیٹھے، کسی میوزک کی محفل میں نہیں بیٹھے، کسی سیاسی اجتماع میں نہیں بیٹھے۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ سارے حضرات کم از کم ٹوپیاں ضرور پہن کے رکھی ہوتی ہیں آپ نے۔ ہم نے جو مظفر آباد شہر کے لوگ رہنے والے ہیں، آپ جو ادھر کے وہ بھی واقف ہوں گے، قبلہ قاضی صاحب لنگر والے، ان کے عرس کی میں نے بہت پرانی ایک تصویر دیکھی تھی۔ اس میں جتنے بھی لوگ سامعین تھے وہ سارے کے سارے پگڑیاں پہنے ہوئے تھے، ٹوپیاں نہیں، صرف عمامے میں پہن کے آتے تھے، اور اس میں لوگ بڑے اہتمام سے آیا کرتے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ جو بھی ان کو میسر ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے اور بڑے ادب سے ذکر کرتے ہوئے آتے تھے۔ آج بھی میرا تعلق چونکہ کیاں شریف سے ہے، ہمارے ہاں بھی 7-8 عرس ہوتے ہیں، اے ہر جائیے مطلب اپنا مطلب سسٹم، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہاں بھی تقریباً 7 سے 8 عرس ہوتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں جلوس کی شکل میں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، کسی نے بیل ساتھ لگایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، کسی نے بکرا رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا رکھا ہوا ہے، کوئی یعنی یہ ایک ہماری عقیدت ہے، اور یہ اللہ والوں سے عقیدت ہے۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، تقریباً 4-5 سال سے تو میں تقریباً آ رہا ہوں، پچھلے سال میں نہیں آ سکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کوئی انٹرٹین نہیں کروں گا کہ تسی مطلب ہاتھ چاہنے دے بھی نہ آکسا، کہ تسی ہاتھ بھی چاہو، نعرے بھی لاؤ، سبحان اللہ بھی آکھو، آپ کی مرضی، پابندی بھی نہیں ہے، کرفیو دفعہ 104 بھی نافذ نہیں ہے، لیکن مجبور بھی آپ کو نہیں کروں گا۔ صرف آپ نے جو میں گزارشات پیش کروں گا ان کو توجہ سے سننا ہے، ادب سے سننا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے۔ ادھر ادھر پنجابی والے ہیں گواچی گان والو اور اپنا منہ نہیں مارنا، مطلب نظرہ، یعنی جیسے وہ پنجابی ہوتا ہے نا، کبھی بندہ ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ہمارے ہم میں نقشبندی ہوں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور میں قربان جاؤں، سب کی ماؤں کو اللہ سلامت رکھے، میری اماں جی نے مجھے بہت بچپن میں ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا مطلب اپنی سادی زبان میں کہ جدو اور اوپر کوئی جلدا ہوئے نا، یہ اور اوپر نے دیکھتا کر اپنا پیروں تے نظر رکھنی ہے۔ نظر کدھر رکھنی ہے؟ پاؤں کے اوپر رکھنی ہے۔ اب ہم تو نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، ہم کہتے پاؤں کو کیا دیکھنا ہے کوئی مطلب، لیکن اس کی سمجھ ہمیں بعد میں آئی جب ہم نے اپنے مرشد گرامی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہوں نے اصطلاح دی کہ نظر بر قدم، اپنی نظروں کو اپنے قدموں کے اوپر رکھو تاکہ تمہاری نظر بھٹکنے نہ پائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اعلی حضرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنو، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت اشاہ، یہ تربیت کی ایک نشست ہوتی ہے، میں اس طرح تربیت کرنا تقریبا تجھے اگر یہ اور کوئی اسمان دیا گلا سراسی ہے جنت میں ستا کھڑ کے چھوڑ کا سی جنت واسطے اترے بابا نہیں ہے، مطلب آپ ہی کھڑ سننا۔ اعلی حضرت کا بچپن تھا، 4 سال کی عمر تھی، ان دنوں میں آپ کو بھی یاد ہے جڑے بابے سفید سفید داڑیاں والے اصل دی مطلب عمر والے تقریباً یا اس تو اور بڑے ذرا تھوڑے کہ زیادہ تر شلواراں پورے کد ہی لاندے ایسے ہیں نا، اتنے بھی 10 سال 11 سال 12 سال بعد ہوندے۔ اعلی حضرت ایک خالی کرتا پہنے ہوئے آ رہے تھے، 4 سال سے بھی کم عمر تھی، 3-3.5 سال کا ایک بچہ تھا۔ آپ گلی میں جا رہے تھے جب آپ نے سامنے سے دیکھا کچھ خواتین آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، تو آپ نے ایسے کیا، اپنی قمیض کو اٹھایا اور یوں ایسے رکھ لیا،
اب نیچے تو کمیر ہی تھی نا مطلب، تو خواتین ہنسنے لگی اور رو کے پوچھا صاحبزادے یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ تم نے مطلب سارے اپنے جسم کو ایسے کر دیا، اور جس کو ڈھانپنا تھا اس کو ننگا کر دیا، جس کو آنکھوں کو ڈھانپنے کی جگہ کو ڈھانپ دیا۔ تو 4 سال کے ایک بچے نے کیا جواب دیا؟ میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نظر بہکتی ہے، انسان کی نظر بہکتی ہے، دل میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، تب جا کے یہ باقی مواقع آتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی نظر کو بچانا چاہا تاکہ میری نظر نہ بھٹکے۔ تو آج کی اس محفل کی پہلی نصیحت، پہلے میں اپنے آپ کو دوں گا، پھر آپ کو، پھر اپنی بچیوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو، کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ جو نظر پر قدم کہا گیا ہے، اس کا مطلب 2 مطلب ہے، ایک مطلب ظاہری، ایک مطلب باطنی ہے۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے ہوئے اپنی نظر اپنے پاؤں پہ رکھیں تاکہ نظر ادھر ادھر نہ بھٹکے اور آپ کی نظر نہ بہکے، آپ کی نظر نہ بھٹکے، دل نہ بہکے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اور دوسرا باطنی اور روحانی مطلب یہ ہے کہ اپنی نظر اپنے قدم پہ رکھو، تمہارا قدم کہاں پڑتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا قدم اس منزل کی طرف اٹھ رہا ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور مرضی شامل نہ ہو۔ بزرگوں کی ہر بات میں ایک راز ہوتا ہے، اس لیے یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک اور نصیحت مجھے دی تھی، جوان ہیں آپ، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں۔ ایک اور نصیحت، میں اپنی ماں جی کی بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے کہا بیٹا جب نظر بھٹکنے لگے، جب دل بہکنے لگے، جب دل میں کوئی بے ایمانی آئے، کسی ماں بہن اور بیٹی کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ یہ جتنے اعضاء اس کے ہیں وہی اعضاء میری ماں کے بھی ہیں اور میری بہن کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس تصور کو پختہ کریں گے تو پھر اللہ کی قسم پھر ہماری نظر شہوت سے نہیں عقیدت سے اٹھیں گے، پھر ہمارے دل بہکیں گے نہیں، احترام کے جذبے سے سرشار ہوں گے، پھر ہماری روحیں گندی نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کی دیے ہوئے نور سے وہ روشن اور منور ہو جائیں گی۔ مختصر انشاءاللہ میں بالکل کوشش کروں گا 1 بجے سے پہلے دعا ہو جائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ